زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بحمد الله تعالى نوری ایمان اسلامک آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں ہم شرکت کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اپنے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ باب ما یقرأ بعد التکبیر سے میں آج ایک حدیث پاک پیش کروں گا اور اس کی تشریح و توضیح میں انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت کچھ معلوم ہوگا اور شاید ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو۔ آج ایک ایسی بات اس حدیث پاک کی شرح میں عرض کروں گا جو شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہوگی۔ یہ مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ باب ما یقرأ بعد التکبیر سے حدیث نمبر 812 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءہ اسکاتۃ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ ایک بات بتائیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے علاوہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے کبھی بھی کوئی اور دعا پڑھی ہو یا کسی کو یاد ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کبھی بھی کوئی دعا پڑھی ہو ثنا کے علاوہ تو ہاتھ اٹھائے۔ میں سمجھا آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہے، یا کوئی دعا ثنا کے علاوہ اس مقام پر کسی کو کوئی یاد ہو اگرچہ نہ پڑھی ہو تب بھی ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں ہے۔ چلیے آج آپ یاد کریے، یہ نہ سمجھیے گا کہ تکبیر تحریمہ کی بات ہمیشہ ثنا ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، یہ جو دعا پڑھتے ہیں جس کو ہم اپنی اردو زبان میں عام بول چال میں ثنا کہتے ہیں، چونکہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ احناف کے ہاں چونکہ بڑی مختصر ہے، جامع ہے، لہذا ثنا کے مقام پر اسی کو پڑھنا بہتر ہے۔ مختصر بھی ہے، بڑی جامع ہے، اللہ کی اس میں حمد ہے اور جامع ترین انداز میں بندہ مومن اللہ کی حمد بیان کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں جملوں پر، سبحانک اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تو ہر عیب سے منزہ ہے، پاک ہے، اور بحمدک ہم تیری تعریف بیان کر رہے ہیں، وتبارک اسمک تیرا نام بلند ہے، وتعالی جدک تیری شان بہت عظیم ہے، بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ہم اس انداز میں اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، مگر احادیث کریمہ
کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. سبحانک اللہم اور الحمدللہ ہمارا عمل حدیث پاک پر ہے، مگر اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیں گے تو کئی کتابیں کئی دعائیں آپ کو کتب احادیث کے اندر ملیں گی. خود یہ مشکات المصابیح جو میرے سامنے ہے، اس میں ایک حدیث پاک تو میں آج بیان کر رہا ہوں جس میں ایک دعا کا تذکرہ ہے، جو دعا حضور تکبیر تحریمہ کے بعد نیت باندھنے کے بعد مانگا کرتے تھے. باقاعدہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تو حضور نے وضاحت بھی فرمائی. اس کے فوراً بعد ایک حدیث پاک اور آ رہی ہے جس میں ایک طویل دعا مانگی حضور نے، اس کا بھی ذکر یہاں موجود ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، پڑھتے رہیں. مگر یہ جو دعا میں آج پیش کر رہا ہوں اس کو بھی یاد رکھیں، آپ کبھی کبھی اس کو پڑھ لیا کریں، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ دیر خاموش رہا کرتے تھے. اللہ اکبر نیت باندھی، اس کے بعد خاموش ہیں، یعنی بلند آواز سے کوئی ذکر نہیں فرماتے، پیچھے آواز نہیں جاتی. اس کے بعد قرات فرماتے، الحمدللہ سے قرات کا آغاز ہوتا. تو الحمدللہ اور اللہ اکبر کے بیچ میں حضور کچھ دیر خاموش رہا کرتے تھے. یہاں میں ایک علمی نقطہ بیان کرتا ہوں، طلبہ موجود ہے بالخصوص درس نظامی کے طلبہ کے لیے. یہاں حدیث پاک میں یسکتو کا لفظ موجود ہے. یسکتو باب فعل سے فعل مضارع معروف. بعض طلبہ غلط فہمی میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو فعل باب فعل سے آئے گا وہ ہمیشہ متعدی رہے گا. یہ عوام نہیں سمجھ پائے اس گفتگو کو، بچے سمجھیں گے، اس لیے میں بچوں ہی کے لیے اسپیشلی بول رہا ہوں. بعض طلبہ غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو فعل باب فعل سے آئے گا وہ ہمیشہ متعدی ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. باب فعل سے آنے والا فعل کبھی کبھی لازم بھی ہوتا ہے. اب یہیں دیکھیں یس کے تو اسکات سے، اسکاتتاً خود یہاں مستعمل ہے، جس کا معنی ہے خاموش ہونا، خاموش کرنا نہیں، خاموش ہونا. اس لیے فعل لازم ہے اور باب فعل سے ہے. اور ایک اور علمی لطیفہ ہے یہاں پر، یہ سکتا یسکتو سکوت سے بھی ہے خاموش ہونا، اسکتا یسکتو اسکات سے بھی ہے خاموش ہونا. دونوں کا معنی خاموش ہونا ہوتا ہے. کیسے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، یہاں پر حضرت امام ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے علامہ قسطلانی کے حوالے سے بات نقل کی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی انسان بولے خاموش ہو جائے، پھر بولے خاموش ہو جائے، تو بیچ میں جو خاموش ہو رہا ہے اس کے لیے سکوت کا لفظ استعمال ہوگا. اور جب اس کی بات مکمل ہو جائے اذن قطع کلامہ فاسکتا، جب بات مکمل ہو جائے تو پھر اسکتا یسکتو کا باب استعمال ہوگا، باب فعال. سمجھ گئے آپ؟ یہ میں طلبہ کے لیے عرض کیا میں نے. اب حضور تکبیر تحریمہ اور قرات کے بعد کچھ دیر خاموش ہوتے تھے. تو اب صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ، چونکہ صحابہ ٹوہ میں رہتے تھے کہ ہمارے حضور کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا انداز اختیار فرما رہے ہیں. تو صحابہ کرام نماز میں بھی حضور کا چہرہ اقدس دیکھا کرتے تھے، اور ان کی نماز اس وقت ہوتی ہی نہیں تھی جب تک وہ حضور کا دیدار نہیں کر لیتے تھے. یہ باقاعدہ روایتوں سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ پوچھا، کہتے ہیں فقلت، تو میں نے پوچھا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. سبحان اللہ، کیا ادب تھا اور کیا انداز گفتگو تھا صحابہ کرام کا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ پوچھتے تب بھی بِأَبِي وَأُمِّي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یہ کہتے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا ہو جائیں. اور صحابہ نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھایا بھی، اپنے پورے خاندان کو، کنبے کو، قبیلے کو، اپنی دولت کو، سرمایے کو، وطن کو، سب کو حضور کے نام پر قربان کیا صحابہ کرام نے. اس کی روایتیں موجود ہیں. مائک صحیح کر لیا جائے تو بہتر ہے، مائک بہت ڈسٹرب کر رہا. آج ہمارے مؤذن صاحب کی بڑی ہم کو یاد آ رہی ہے، مؤذن صاحب ہوتی تب تک مائک صحیح ہو جاتا. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محبوب سبحانی اور مائک کا شاید چوری دامن کا ساتھ ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. میں 12 سال سے دیکھ رہا ہوں، کبھی مائک کئی چند مہینوں تک صحیح نہیں رہتا، 1-2 ہفتہ ٹھیک رہتا، پھر اس کی حالت طبیعت ڈاؤن ہو جاتی. دیکھیے نہ جانے کیا اس کو جوش آ رہا ہے میرا خطاب، میرا بیان سننے کے بعد. تو صحابہ کرام کے معاملہ تھا کہ اپنی محبت، عقیدت، احترام
اور جذبہ فدویت کو بار بار وہ ظاہر کرتے تھے، اور دل سے، سچے دل سے، آج کی طرح نہیں کہ دل میں نفرت اور زبان سے جی حضور. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام کے دل پاک و صاف تھے. تو کہا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. ایک بات یہاں علمی نقطہ بیان کر دو، بچے عام طور سے ترکیب کرنے میں گھبرا جاتے ہیں. بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یہاں پر جو با ہے اس کو با فدویت یا با برائے تفدیہ بولا جاتا ہے، اور یہاں پر جو اصل عبارت ہے انت مفدیم بی ابی و امی یا رسول اللہ، انت مفدیم بی ابی و امی یا رسول اللہ. آپ کی شان ایسی ہے کہ حضور میرے ماں باپ آپ کی شانوں پر قربان ہو جائیں. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. اس لیے ہم لوگ گرامر پڑھاتے لکھاتے ہیں. ہمارے مدارس اسلامیہ میں تقریباً 4 سال تک گرامر پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ نحو کے اور صرف کے ایسے طویل گرامر ہیں کہ 1 سال میں کما حقو نہیں ہو سکتے. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو جامع لبادب پلائے جاتے ہیں. سوال کیا اسکاتک بین التکبیر و بین القراء ما تقول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش رہتے ہیں، بلند آواز سے کچھ نہیں پڑھتے، آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں. ما تقول، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ صحابی نے پوچھ لیا. اب آپ دیکھیں صراط مستقیم کے اندر بدبخت نے لکھ مارا کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو بدتر ہے، برا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی گدھے جانور کا خیال آ جائے. معاذ اللہ. میں نے مفہوم خلاصہ بیان کیا. مفہوم یہی ہے، وہ عربی فارسی عبارت ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو برا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جانوروں کا خیال آ جائے. کیونکہ نماز میں جب حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور یہ تعظیم انسان کو شرک تک لے جائے گی. تو حضور کی تعظیم کرنا شرک ہے، تو توہین کرنا پھر عین ایمان ہوگا معاذ اللہ. تو حضور کی یاد نماز میں آ جائے، حضور کا خیال نماز میں توہین کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوگا، حکم لگے گا. ان بدبختوں سے پوچھا جائے کیا حکم لگے گا کہ جو حضور کے خیال میں ڈوبے توہین کے ساتھ. حضور کی توہین تو کفر ہے، پھر کیا کہیں گے. بہرحال صحابی رسول نماز میں حضور کو دیکھتے تھے کہ حضور ہونٹ ہل رہے ہیں اور آواز نہیں آ رہی باہر پیچھے تک. تو پوچھا حضور آپ نماز میں جب تکبیر اور قرات کے مابین ٹھہرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا تتا یہ منصوب ہے اور یہاں پر فعل محذوف ہے. اسألو اس کا تتا، حضور میں آپ کی خاموشی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. اور ایک اس کا جواب یہ بھی ہے کہ یہ منصوب علی نزع الخافض ہے، یہاں پر فی مقدر ہے، یعنی فی اسکاتتا. تو بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ حضور آپ پڑھتے کیا ہیں تکبیر و قرات کے مابین؟ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. اور جو یہ حدیث پاک ہے جو دعا میں سنانے جا رہا ہوں یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر یہاں موجود ہے، اور باقاعدہ یہاں پر اس کی تخریج ہے متفقن علیہ، یعنی یہ جو حدیث پاک بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. اب کہتے ہیں حضور نے فرمایا اقول، میں کہتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں. اللہ پر کہنے کے بعد میں دعا مانگتا ہوں. جملے پر غور کریے، یاد رکھنے کی کوشش کریے. آسان جملے اور چھوٹی سی 2 لائن کی دعا ہے، سب یاد کر سکتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تو میری خطاؤں کو مجھ سے اس قدر دور کر دے جس قدر دوری تو نے مشرق اور مغرب یعنی پورب اور پچھم کے درمیان رکھی ہے. اب حضور تو گناہوں سے محفوظ ہیں، خطاؤں سے پاک ہے، منزہ ہیں، وہ تو سید المعصومین ہیں، گناہوں سے ہو ہی نہیں سکتا. فرشتے اور انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، ان کے اندر عصمت، اللہ نے عصمت رکھی، گناہوں سے معصوم ہیں. اور حضور کے صدقے میں حضور کے بہت سے آل پاک محفوظ ہے گناہوں سے، اصحاب پاک گناہوں سے محفوظ ہیں. اب یہاں پر حضور نے جو فرمایا ہے تعلیم امت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم کس طریقے سے دعا مانگیں. حضور تو گناہوں سے معصوم تھے، ہم گناہوں سے معصوم اور محفوظ نہیں ہیں، ہم دعا کس انداز سے مانگیں گے؟ تو تعلیم امت کے لیے حضور نے فرمایا اس طریقے سے، اے اللہ تو میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان تو نے رکھا ہے. اب آپ ہمیں بتائیں مشرق اور مغرب، پورب پچھم، یہ مل سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں مل سکتے ہیں. جو پورب ہے وہ ہمیشہ پورب رہے گا، جو پچھم ہے وہ پچھم رہے گا.
وہ بدل نہیں سکتے، نہ مل سکتے، نہ بدل سکتے، نہ پورب پچھم سے قریب ہو سکتا ہے، نہ پچھم پورب سے قریب ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے تشبیہ دی کہ جس طریقے سے پورب پچھم سے دور ہے، قریب نہیں ہو سکتا، اور پچھم پورب سے دور ہے، قریب نہیں ہو سکتا، اسی طرح تو میری خطاؤں کو مجھ سے دور فرما دے کہ میرے قریب بھی نہ آ سکیں۔ وہ امت کو تعلیم دی کہ اس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ اس میں اور دیگر تشریحات بھی اگر میں ان میں جاؤں گا تو چونکہ علمی گفتگو ہوگی، پھر وہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے، گفتگو طویل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اتنا یاد ہو گیا؟ اب آگے دیکھیے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ تو خطاؤں سے مجھے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا گندگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ یہ دعا ہے، آپ جب نماز میں اس دعا کو پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی آپ کو، اور دل سے پڑھیں گے اور پھر خود اپنے دل کو پاک کرنے کے اسباب مہیا کریں گے، پیدا کریں گے، تو دیکھیں پھر دل کیسے پاک ہوتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا ایک کلام بہت مشہور ہے، کیا وہ کلام ہے، کسی کو یاد ہے؟ کیا وہ قلب نوری پائے جلا، اس سے پہلے کیا ہے؟ یاد تھا، ابھی میں بھول گیا ہوں۔ مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، اس کو کر دے آئینہ، اس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت عظیم کلام ہے، حمد کا کلام، اس میں دعا بھی ہے کہ اے میرے مولا دل کا زنگ چھڑا دے، میرے دل کو جلا بخش دے، پاک و صاف کر دے، اور دل کو آئینے کی طرح تو ایسا پاک و صاف کر دے کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ پاک ہے، کلمہ چمکتا رہے دل میں، اور دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا کلام ہے، انتہائی بابرکت کلام۔ تو حضور نے دعا کا دوسرا انداز یہ ارشاد فرمایا کہ یوں کہو، اللہم نقنی، اے اللہ تو مجھے گناہوں سے، خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، جتنے بھی کپڑے ہیں سب سے جلد کون سا کپڑا گندا ہوتا ہے؟ سفید، وائٹ، سب سے تیزی کے ساتھ گندا ہوتا ہے، سب سے دیر میں صاف ہوتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت جلد اس میں داغ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو چالاک قسم کے طلبہ ہوتے ہیں ڈارک لباس پہنتے ہیں، اور مجھے بھی سفید کے مقابلے میں ڈارک کو زیادہ ہی پسند ہے، آسانی زیادہ اس میں رہتی ہے۔ سفید میں کیا معمولی چیزوں میں اس میں گندگی نمایاں ہو جاتی ہے اور داغ نمایاں ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب سفید کپڑا جب گندگی سے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور صحیح ڈھنگ سے صاف کر دیا جائے تو چمچم وہ چمکتا ہے کہ نہیں چمکتا ہے؟ آپ باہر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، مشینوں سے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، وہاں جا کے صاف کروائیں، کیسے چمکتا ہے؟ چمچم چمکتا ہے۔ پیسے بھلے خرچ ہوتے ہیں، مگر کہنا یہ ہے کہ سفید لباس جو جلد میلا ہو جاتا ہے، جب اس کو صحیح ڈھنگ سے پاک کیا جاتا ہے تو اچھی طرح چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ تو جس طرح سفید لباس بہت جلد گندگی سے میلا کچیلا اور سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اسی طرح دل بھی بہت جلد گناہوں سے میلا کچیلا سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح سفید لباس کو اس کے زنگ سے یعنی میل کچیل سے پاک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح دل کو اس کے میل کچیل اور زنگ سے پاک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے دل صاف نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے دل صاف نہیں ہوگا۔ لباس گندا ہو، پڑا ہو، آپ دیکھتے رہیں، سوچتے رہیں، خیالی پلاؤ پکاتے رہیں، نہیں پاک ہوگا۔ اٹھنا ہوگا، صرف میں بھگونا ہوگا، مشین میں ڈالنا ہوگا، رگڑنا ہوگا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ یہ سارے کام بیویاں کرتے ہیں، مگر بیوی نہ ہو تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور ایک زمانے تک خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لباس صاف کیے، کپڑے دھلے شادی سے پہلے، اور فیملی یہاں آنے سے پہلے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھلے، ایک بار نہیں 12 دھلے، خود واشنگ مشین میں نے خریدی اس کے۔ تو یہ کرنا پڑتا ہے، بغیر محنت کے کپڑا صاف نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے دل بھی ہے، بغیر محنت کے دل پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ دل گناہوں سے، چغلی غیبت سے، گالی گلوچ سے، مار پیٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، کفر و شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے، فتنہ و فساد سے، ان تمام چیزوں سے دل انتہائی سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، دل میں سیاہ دھبا آ جاتا ہے، جب گناہ مسلسل کرتا ہے سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، مگر محسوس نہیں ہوتا ہے، دوسرے کو محسوس ہوتا ہے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جب کسی کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہو، انسان بے غیرت بے ضمیر ہو جائے، آنکھوں کا پانی مر جائے، اور کسی بھی اچھے سے اچھے انسان کی باتیں بھی دل پر اثر انداز نہ ہو،
اور خوف خدا سے کبھی بھی آنسو جاری نہ ہو، سمجھ جائے دل سیاہ ہے، باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں، لوگ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، پورا ایک عملہ لگا ہوا ہے تربیت پر، مگر اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے دل سیاہ ہو چکا ہے. اس لیے میں طلبہ سے مخاطب ہوں، مدرسے میں ہیں، اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں. آپ کو اللہ کا گھر ملا ہے، مدرسہ ہے، مہمان رسول آپ ہیں، اچھا ماحول ملا ہوا، آپ دل کو اگر سیاہ ہے تو اس کو صاف کرنے کی مکمل کوشش کریں. آپ کے یہاں آنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ کا دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے. اتنے کثیر طلبہ یہاں موجود ہیں تو لڑائی جھگڑا ہو جانا، آپس میں کچھ چپقلش کا ہو جانا، اور کبھی سامان کسی کا ادھر ادھر ہو جانا جس کو آپ کبھی چوری سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام ایک جو ہے ہو جاتے جب کہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. مگر آپ حضور کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، لہذا حتی الامکان آپ بچنے کی کوشش کریں. ایسا کوئی عمل نہ کریں جو آپ کی روحانیت پر، آپ کے باطن پر اثر انداز ہو کر آپ کی آخرت کو تباہ کرنے کی کوشش کرے. ایسا کوئی عمل آپ سے صادر نہیں ہونا چاہیے. اس سے آپ کو بھی نقصان ہے، آپ کے قبیلے کو، خاندان کو، کنبے کو بھی نقصان ہے. یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ تو خطاؤں سے مجھے اس طریقے سے پاک و صاف فرما دے جس طرح سفید لباس گندگی سے پاک کیا جاتا ہے. طلبہ کو دعا یاد ہو گئی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. چلیے ٹھیک ہے، جو لوگ محبوب سبحانی گروپ میں جوائن ہیں، الحمدللہ کافی لوگ اس میں، میں 2 گروپ بنائے ہیں، دوسرے گروپ میں بھی لوگوں کو ایڈ کر رہا ہوں. میں اس میں لکھ کر ڈال دوں گا یا میں وائس میسج بنا کر بھیج دوں گا. جو لوگ گروپ میں ہیں اس کو سن کر وہ یاد کر لیں گے، اور ترجمہ بھی انشاءاللہ میں اس کا کر کے بھیج دوں گا، تاکہ آپ کبھی کبھی ثنا کے مقام پر اس کو پڑھا کریں. یہ بھی ثنا کے قائم مقام ہے، دعا ہے. آخری جملہ دیکھیں، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ تو میری خطاؤں کو دھو ڈال 3 چیزوں سے. حضور نے 3 چیزیں استعمال فرمائی، بالماء پانی سے، والثلج برف سے، جو کشمیر میں برف گرتی ہے، اولا اور برف میں فرق ہے، والبرد اور اولے سے، جو یو پی وغیرہ میں کبھی کبھی اولے کی بارش ہو جاتی ہے اور پتھر کے ٹکڑے بڑے خوبصورت گرتے ہیں. اور ہمارے علاقے میں کبھی ایسی بارش ہوتی تو ان کو باقاعدہ نعمت غیر مترقبہ سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کو چن چن کر رکھتے ہیں شیشیوں میں سنبھال کر جب تک وہ پگھل نہ جائے، اور کچھ لوگ تو فریز کے اندر رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چوستے ہیں، مزے لیتے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹتے ہیں، چونکہ اللہ کی وہ نعمت ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ تو میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے اور اولوں سے دھو ڈال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو رحمت، مغفرت اور بخشش کے ٹھنڈے پانی سے میری خطاؤں کو دھو ڈال، تاکہ نظافت، پاکیزگی، طہارت بھی حاصل ہو جائے اور قلب کو ٹھنڈک بھی محسوس ہو جائے. یہ دعا تھی جو حضور نے پڑھی، اور حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا حضور کو پڑھتے ہوئے، سن نہ سکے تو پوچھا کہ حضور کیا پڑھا آپ نے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ پڑھا، اور یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس دعا کو بھی یاد کریں. آئندہ ایک دعا اور بھی آ رہی ہے، وہ اس سے تھوڑی سی طویل ہے مگر اتنی آسان ہے کہ شاید عام میں سے اکثر بچوں کو، اکثر عوام کو وہ دعا یاد ہوگی. وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا. یہ ساری چیزیں جب یاد ہوتی ہیں تو پھر نماز کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا باطن صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اور گناہوں کے ذریعے سے اور دیگر گندی باتوں کے ذریعے سے دلوں میں جو گندگی اور غلاظت آ جاتی ہے، اس طرح کی دعائیں مانگنے سے وہ ساری غلاظت دھیرے دھیرے صاف ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر دل جو ہے مکمل طریقے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور پھر عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں مؤثر بھی ہوتی ہیں. اور جب تنہائی میں خوف خدا غالب ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، جو آنسو بخشش کا ضامن بن جاتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو نیک صالح بنائے، اور اس حدیث پاک میں جو دعا کے الفاظ ہیں ان الفاظ کا ہم سب کو صحیح مصداق بنائے، اور حدیث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.